حضرت آدم علیہ السلام کا دکھ۔ ناظرین گرامی، جب یہ ثانیہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قابیل کے جسم کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اس کا رنگ سرخ اور سفید تھا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے واپس آنے کے بعد اسے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی حابیل کدھر ہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً فرمایا تو نے اسے ضرور قتل کر دیا ہے اور اسی لیے تیرا رنگ بدل گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا حد و درجہ دکھ ہوا۔ آپ اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک مسکرائے ہی نہیں۔ یہ بھی تو درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ وہ اس طرح کہ پہلے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ خود بھی اس دنیا سے چل بسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 100 برس کے بعد بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے سرفراز فرمائے گا، تو آپ خوش ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام عطا فرمائے، جو آپ کے جانشین بھی ثابت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ ناظرین گرامی، تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے تھے اور ان تمام کی والدہ اماں حوا علیہ السلام تھی۔ یہ تمام بیٹے سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے جڑواں تھے، یعنی لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، یعنی 20 بیٹے اور 20 ہی بیٹیاں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے کر دی جاتی تھی۔ اس طرح دنیا میں آبادی پھیلتی رہی حتیٰ کہ اس کا رواج کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی اولاد بڑھتی رہی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد اور ان کی اولادوں کی تعداد ہزاروں سے بھی بڑھ چکی تھی، اور وہ سب زندہ تھے سوائے قابیل اور حابیل کے، جو کہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ ناظرین گرامی، بعض بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 130 برس تھی۔ اس کے بعد آپ تقریباً 870 برس تک حیات رہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 9 پشتوں کو دیکھا ہے، کیونکہ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 930 برس بنتی ہے، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کے والد پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے والد 11 برس کے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور اس دوران اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کی اولادوں کو بھی دیکھا۔ دنیا اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام باریش ہوں گے اور آپ کی داڑھی مبارک سیاہ ہوگی۔ اس طرح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور دنیا میں ابو البشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دائیں طرف دیکھ کر مسکرانا اور بائیں طرف دیکھ کر رونا۔ ناظرین گرامی، جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو آپ آسمان پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بیٹے اور صالح نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو ہنس دیے اور جب بائیں طرف دیکھا تو رو دیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبرائیل آخری معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب انہوں نے دائیں طرف والی روحوں کو دیکھا جو کہ جنتی ہیں تو وہ ہنس دیے، اور جب بائیں طرف والی روحوں کو دیکھا جو کہ دوزخی ہیں تو وہ رو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال اور وصیت۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کی اموات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام سے نوازا تھا۔ شیث کے معنی ہے عطیہ ربانی۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد آپ کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے نیک اور صالحہ بیٹے کی صورت میں حضرت شیث علیہ السلام عطا فرمائے، جو کہ آپ کے جانشین بھی تھے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ایک پختہ عہد لیا اور انہیں دن اور شب کے اوقات میں عبادات کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ یہ بتایا کہ دن کے اوقات میں کون سی عبادات کرنا ہے اور شب میں کون سی عبادات کرنا ہے۔ تمام بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، کیونکہ باقی تمام اولاد آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ ہی کو نبوت کا درجہ خاص ہو۔ یوم وصال، ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا یوم جمعۃ المبارک ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ملائکہ جنت سے خوشبوات اور کفن لائے۔ ملائکہ نے حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑ کے نزدیک ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام نے باغ دور سنبھالی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 1000 برس تھی، بعض کا خیال 930 برس تھی۔ عام طور پر اسی بات پر یقین کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 930 برس تھی۔ واللہ عالم الغیب۔ دنیا کی ابتدا میں ایسی ہی عمریں ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی اور ان کی قامت بھی بہت طویل ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمریں کم ہوتی گئی اور لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے گئے۔